مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ سے تزکیہ، طہارت اور تقوی اور نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے فطور اللہ دور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہمارے دل کو، ہماری روح کو منور فرمائے، اور قرآن کے نور کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر طرح کا درد مرض دور فرمائے، اور ہمیں شفا روحانی، قلبی اور ذہنی اور بدنی شفا عطا فرمائے۔ جس نیت کے ساتھ دیکھیے آپ قرآن پاک کی آیات کو آپ ملاحظہ کریں گے، گویا آپ لوح محفوظ کا نظارہ کر رہے ہیں، تو جب اتنا اعلیٰ، اتنا حسین، اتنا عظمت والا جب نظارہ نصیب ہو تو نیت بھی اعلیٰ کر لیجئے کہ یا اللہ ہمیں اس نظارے کا صدقہ ہمیں اپنے نظارے کے قابل بنا دے کہ ہم ساری زندگی تزکیہ، طہارت، تقوی اور مجاہدہ اور نبی کے اسوہ حسنہ میں گزاریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ ترین نیات ہیں جن کو آپ نے ہر وقت اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے، تاکہ ہم اسی کو سوچیں اور اسی راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ ہر آیت مبارکہ دیکھیے ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام، نصیحت، حکمت، ہدایت، اطاعت، خشیت، طہارت اور اللہ کی قربت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے۔ ہماری کردار کی کہتے ہیں نا شخصی تربیت، ہماری اخلاقی تربیت، ہماری ذہنی تربیت، ہماری قلبی، روحانی، ایمانی، نفسانی، ہر طرح کی دنیاوی، حتیٰ کہ دنیاوی بھی تربیت قرآن فرما رہا ہے۔ قرآن کو اسی لیے دیکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ اپنی زندگی کا امام بناؤ، یہ دعا کیا کرو کہ قرآن ہمارے دلوں کا نور بن جائے، ہمارے دلوں کا سکون بن جائے، ہماری زندگی کا راستہ بن جائے۔ لیکن ہم قرآن صرف پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، وہ جو حقیقتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائیں، جو قرآن خود ہمیں اپنی ہی زبان سے، اپنے ہی کلام سے سمجھا رہا ہے کہ یہ عظمت ہے، قرآن میں راحت ہے، طہارت ہے، خشیت ہے، ہدایت ہے، حکمت ہے، نصیحت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ قرآن کی زبان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو دنیا لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں بس پڑھ لو اور ختم کر دو، اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں، دنیا کی رسموں اور رواجوں کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے خیالوں، خواہشوں اور خوابوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنے خیال، خواب، خواہشات جو ہیں وہ دنیا کے رسم و رواج کے مطابق بنائے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہماری خام خیالی ہے۔ تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے حقیقتوں کے پیچھے جانا ہے، قرآن کی آیتوں کے پیچھے جانا ہے، قرآن کی نصیحتوں کے پیچھے جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے قرآن پاک میں حکمتیں ہیں، ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے، تاکہ ہماری روحانی، ہماری شخصی، اخلاقی اور قرآنی تربیت ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو عملی طریقہ سمجھا رہی ہوں کہ ہماری تربیت کس طرح سے ہوگی، صرف پڑھنے سے نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے پڑھ کے اس کو آگے دماغ میں لے کے جانا ہے، جو دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے خانے بنائے ہوئے ہیں نا، سوچنے کے، سمجھنے کے، تدبر کرنے کے، تفکر کرنے کے، یہ سارے جو دماغ کے اندر ہمارے خانے ہیں نا، ان سب میں سے ہم نے قرآن کو گزارنا ہے، پروسیس کرنا ہے، تفکر اور پھر تجزیہ، اور پھر قرآن سے ہم نے
تزکیہ، اور پھر قرآن سے ہم نے اللہ کی نصیحت اور ہدایت اور حکمت اور قربت اور اللہ کی محبت کے پہلو ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے دماغ کو اپنی خواہشیں اور راحتیں اور زینتیں ڈھونڈنے کی طرف دنیا کے نہیں لگانا، بلکہ ہم نے قرآن سے ڈھونڈنا ہے۔ جو بھی ڈھونڈنا ہے نا، راحت، خواہش، زینت، اللہ کی نصیحت، حکمت، قربت، اطاعت کے یہ سارے پہلو ہم نے آیتوں سے ڈھونڈنے ہیں، اور پھر وہ کنورٹ ہو جائے گا ہمارے دل کے جذبات، احساسات اور خواہشات اور معاملات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح ہوتا ہے عملی طور پر یہ سارا مجاہدہ۔ دماغ اور دل قرآن کے پیچھے لگانا ہے تاکہ دماغ اس کو سمجھ کے پھر وہ دماغ جو ہوتا ہے وہ پھر دل کو میسج پاس کرتا ہے کہ مجھے تو قرآن سے یہ سمجھ آئی ہے۔ یعنی جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو دماغ پہلے اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، اس کی نشانیاں، اس کی علامات کیا ہیں صراط المستقیم، کہ لوگ کون سے ہیں، کیسے چلنا ہے۔ دماغ جو ہے ہر چیز کو ورک آؤٹ کرتا ہے۔ پھر وہ دماغ جب سارا پہلو جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، تجزیہ کر لیتا ہے، اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے، پھر وہ آگے یہ ساری انفارمیشن دل کو پاس کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر دل کے اوپر وہ چیز احساس بن کے، خواہش بن کے، حاجت بن کے، چاہت بن کے اترتی ہے۔ پھر دل کرتا ہے صراط المستقیم ڈھونڈیں، کیونکہ دماغ نے یہ میسج بھیجا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دل جب یہ میسج دماغ سے ریسیو کرتا ہے تو پھر دل کا احساس جاگنے لگتا ہے، دل میں بھی یہ تمنا جاگنے لگتی ہے، یہ خواہش ابھرنے لگتی ہے، ڈھونڈوں تو صراط المستقیم ہے کون سا صراط المستقیم، بھلا اس میں کون سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، بھلا اس کی نشانیاں اور اس کا مجاہدہ اور اس کی محنت اور مشقت اپنے آپ کو لگاؤں تو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر دل کی خواہشات بدلنے لگتی ہیں آیات کے مطابق۔ اس طرح پھر آپ کی ذہنی، قلبی، روحانی، نفسانی، ایمانی اور شخصی تربیت قرآن سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے ہمیں دیا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے کہ اس سے اپنے دماغ کو ڈاٹا فیڈ کرو، پھر وہ پروسیس ہو کے دل کی طرف جائے گا، اور پھر دل کے اندر تمہارے قرآنی خواہشات پیدا ہوں گی، نفسانی نہیں، دنیاوی نہیں ہوں گی، پھر روحانی اور ایمانی دل کے اندر جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر جب تم اس طرف چل پڑو گے نا جو دل اور دماغ کہہ رہا ہے، تو پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ للہ ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب سمجھانے کے لیے ہمیں ایک راہبر چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک استاد کی اہمیت یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی، مر ویسے وچ راہ دے، کہ یہ سب ہم کیسے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، اس کی جستجو بھی ہمارے دل میں کیسے آئے گی جب تک کوئی راہبر نہ ہوگا، جب تک کسی کی ہم پر نظر نہ ہوگی، جب تک ہم خود کو کسی کی نظر نہ کریں۔ یہ بات نوٹ کریں، کسی کی ہم پر، کسی راہبر کی، مرشد کی نظر بھی ہو اور پھر ہم خود کو اس کی نظر بھی کر دیں، یہ دونوں بہت ضروری ہیں، طالب اور مطلوب۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر آپ کہتے ہیں نا خود کو نظر نہیں کرتے، حوالے نہیں کرتے ایک استاد کے، ایک رہبر کے، ایک مرشد کے، تو آپ کی تربیت کبھی بھی ہو نہیں سکتی۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا جیسے مالی دیکھیں ایک باغ کے پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو باغ کو مالی کے حوالے
کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ایک مالی باغ کی رکھوالی بھی کرے اور باغ کے پودوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو پھر وہ رکھوالی تو نہ ہوئی نا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جیسے باغ کی رکھوالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مالی اس کی کانٹ چانٹ کرتا ہے، اس کی اصلاح فلاح کا کام کرتا ہے، تو یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، طالب بھی ہو اور مطلوب بھی ہو تو بات بنتی ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں آؤں بھی اور مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور مجھے کوئی کچھ کہے بھی نہ، مجھے کوئی سمجھائے بھی نہ، میرا تزکیہ بھی نہ ہو، مجھے طہارت بھی نہ، حشیت بھی نہ حاصل کرنی پڑے، بس میں آ کے سن کے چلی جاؤں، اس طرح کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں، نیت لے کے آنی ہے، یا اللہ میں نے تزکیہ، طہارت، تقوی، حشیت، اپنی اصلاح اور میں نے آخرت کی فلاح لینی ہے اور نبی کا اسوہ حسنہ لینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ سوچو، جب دنیا کا کہتے ہیں نا مال آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملتا، تو آخرت کا مال آپ کو گھر بیٹھے کیسے مل جائے گا؟ اس کے لیے جب تک آپ دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، محنت، مشقت، ریاضت نہیں کرو گے، اپنے رہبر کی اطاعت نہیں کرو گے، تب تک آپ کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور جب تربیت ہی نہیں ہے تو آپ سوچو حالی تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ حالی تعلیم بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن سے ہدایت تو خوش نصیب پاتے ہیں جنہوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے نفس کشی کی ہوتی ہے، جنہوں نے محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں، منزلیں اور مرتبے طے کیے ہوتے ہیں، تو کہیں جا کے قرآن اپنا سینہ کھولتا ہے، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے قرآن اپنے دروازے کھولتا ہے ہدایت کے، ہر کسی کے لیے نہیں کھولتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہر کوئی قرآن کھول کے تو ہدایت لے سکتا ہے، قرآن بڑا آسان ہے جی، یہ باتیں مشہور ہم نے سنی ہوئی ہیں، قرآن بڑا ہی آسان ہے، ہر کوئی پڑھا بھی سکتا ہے اور ہر کوئی سمجھا بھی سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی خوش فہمیاں ہیں لوگوں کی، خوش گمانیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں یہ بھی۔ قرآن تو ہر کسی کو منہ لگاتا ہی نہیں، قرآن کے بڑے سخت اصول و ضوابط ہیں، قرآن کی بہت سخت قسم کی شرائط ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو خبر ہی نہیں قرآن کے اصول و ضوابط کیا ہیں، قرآن کے قوانین کیا ہیں، قرآن کی شرائط کیا ہیں، قرآن کی مرتبہ کیا ہے، قرآن کی منزلیں کیا ہیں، قرآن کے مجاہدے کیا ہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں۔ ہم تو صرف قرآن پڑھ کے بند کر کے اور ختم کر کے خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارا بالکل وہ حساب ہے، میں آپ کو مثال دوں، جیسے کوئی بندہ دیکھیں سمندر کو دور سے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے بڑا پانی ہے، بڑا اچھا رنگ ہے، بہت بڑا سمندر ہے، نہ کبھی سمندر کے پاس گیا ہے، نہ کبھی کہتے ہیں نا اس میں اترا ہے، نہ چکھا ہے، نہ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہیں، نہ اس کی گہرائی میں کبھی ان کو حاصل کیا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، دور دور سے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس دوری کا میں آپ کو بتاؤں، شیطان نے تو بہت ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ ہدایت سے دور ہے، تقوی سے دور ہے، صراط المستقیم سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، اس لیے شیطان نے اپنا سارا فطور ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں بھر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم جہاد کرنے کی بجائے دنیا میں ہم فساد کرتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ انہی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، یہاں کی باتیں وہاں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا۔ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کی حکمتیں، نصیحتیں، ہدایتیں کی طرف ہماری توجہ اور کان جاتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا میلان تو ہمارا نفس اور شیطان کی طرف ہے، تو پھر اللہ کی طرف ہمارا دھیان کیسے جائے؟ اور جب دھیان ہی نہیں ہے تو آپ بتاؤ، پھر ہمیں نہ قرآن سے ایمان ملا، نہ فرقان ملا، نہ اپنا عرفان ملا، نہ ہی راضی رحمان ملا، نہ جنتان ملا۔ قرآن سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ملا۔
یہ ہمارے حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کس لیے؟ صرف آپ کو شعوری آگاہی دینے کے لیے، صرف آپ کو خود شناسی کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میں نفس اور شیطان کے ہاتھوں اندھا اور بہرا ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، نہ قرآن سے کچھ سن رہا ہوں، نہ قرآن سے کچھ پلے باندھ رہا ہوں، نہ قرآن کے راستے پر چل رہا ہوں. مجھے تو شیطان نے اندھا اور بہرا کیا ہوا ہے، سمن بکمن امیون. اور میں اسی لیے دنیا کی فکروں، دنیا کی چاہتوں، خواہشوں، راحتوں، نعمتوں، دولتوں، زینتوں کی طرف دوڑ رہا ہوں. اگر مجھے شیطان نے اندھا بہرا گونگا نہ کیا ہوتا تو میں آخرت کی طرف دوڑ رہا ہوتا، میں ایمان کی فکر کرتا، میں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن سے انوار اور تجلیات لینے کے لیے دن رات مجاہدہ کر رہا ہوتا. مجھے دنیا کی خواہشوں، راحتوں، چاہتوں کی کوئی بھی خبر نہ ہوتی. یہ جو میری بے خبری ہے نا آخرت سے اور قرآن سے اور ایمان سے، یہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی حقیقت بھی پتہ نہیں ہے، اپنے حال کا بھی نہیں پتہ. میں کس حال کا بنتا ہوں، ظلمت کے حال کا ہوں کہ جہالت کے حال کا ہوں کہ غفلت کے حال کا ہوں، نہیں پتہ. ہمیں بس اتنا پتہ ہے میرا حال بہت اچھا ہے، حال میرا بہت اچھا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نیک ہوں، میں جنتی ہوں. ہمیں بس یہ پتہ. میں آپ کو یہی تو باتیں بتاتی ہوں. حقیقت سے، اپنی حالت سے اور اپنے حال سے اور قرآن کی معرفت سے اور اللہ کی چاہت سے ہم بے خبر لوگ ہیں. یہ بے خبری، یہ بے نیازی ہمیں کہاں سے ملی؟ شیطان سے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا کیا ہم نے شیطان سے لیا ہوا ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گی، کیا ہے جو شیطان سے ہم نے نہیں لیا ہوا؟ قرآن سے تو ہم نے کچھ نہیں لیا نا، نہ ہم نے کچھ رحمان سے لیا ہے کہ رحمان کا ہم نے راستہ ہی لیا ہوتا، رحمان کا ہم نے صبغۃ اللہ لیا ہوتا، رحمان نے جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے پسند فرمایا تھا وہی لیا ہوتا. کچھ بھی رحمان سے نہیں لیا. آپ جائزہ لے کے دیکھیں. آپ یعنی نہ کہتا ہے نا انسان کا دماغ حیران پریشان رہ جاتا ہے. کوئی چیز نہیں جو ہم نے رحمان سے لی ہو. اپنی حالت دیکھیں، جائزہ لیں، آنکھیں کھولیں، پردے ہٹائیں تو پتہ چلتا ہے ہر چیز ہی تو شیطان سے لی ہوئی ہے. ہر چیز تو میں نے اپنی میں سے لی ہوئی ہے. میں یعنی میری نفس، میری انا، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا خوشی ہے، میری کیا خواہش ہے، میری عزت، میرا مقام، میری چاہت، میری شہرت، سب کچھ میرا. تو میں کیا ہے؟ میں نفس ہے. اور نفس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان کی ہی ہم پیروی کر رہے ہیں، سمن بکمن، آنکھیں بند، کان بند کر کے، کہتے ہیں نا اندھے اور بہرے ہو کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اس بات پہ ہوش ہیں، چل تو رہے ہیں نا. کیسی ہماری، بندہ روئے یہاں کہ کیا کہے، افسوس کرے. اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھ تو رہے ہیں نا، قرآن پڑھا تو ہوا ہے، سارا ختم کیا ہوا ہے، کلمہ تو 1.25 دفعہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے. ایسی حالت ہماری ہوگی ہوئی ہے کہ شیطان ہمیں کہتے ہیں نا اندھا دھند لے کے جا رہا ہے. کہاں؟ جہنم کی طرف. اور ہم آنکھیں بند کیے، خوشی خوشی، غم بھی نہیں ہے اب تو، خوشی خوشی اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. اور یہ نعرے لگاتے جا رہے ہیں کہ چل تو رہا ہوں، نماز پڑھ تو رہا ہوں، مسلمان ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں. یہ حال ہے ہمارا. اور جا کدھر رہے ہیں؟ جہنم کے گڑھے کی طرف. اس لیے کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں قرآن کو، کلمہ صرف پڑھ رہے ہیں، نماز صرف پڑھ رہے ہیں. اللہ نے تو قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ پڑھ لو اور رکھ دو اور خوش ہو. اللہ نے تو قرآن پاک کے بارے میں کئی بار فرمایا ہے کہ اس قرآن میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، تفقہ، یعنی تمہارا پورے کا پورا جو دماغ ہے نا اس پہ قرآن حاوی ہونا چاہیے. ہم نے قرآن کو حاوی کیا دماغ میں؟ بتائیں. ہمارے تو دماغ میں دنیا کی فکریں چل رہی ہوتی ہیں.
اپنی خواہشیں اور حسرتیں اور محبتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے تو دماغ میں قرآن کو حاوی کیا ہی نہیں، تو اسی لیے تو شیطان، پھر ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ دماغ میں قرآن حاوی نہیں تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ تھوڑی روحانیت کی باتیں ہیں جو میں آپ کو اس لیے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کی ذہنی اور آپ کی قلبی اور آپ کی نفسانی تربیت ہو۔ یہ سارے تربیت کے پہلو ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں میرا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کی تربیت کرنا ہے، آپ کی روحانی تربیت ہو، آپ کی ایمانی تربیت ہو، آپ کی قرآنی تربیت ہو، تو وہ تبھی ہوگی نا جب آپ کے پاس کوئی شعوری آگاہی ہے، جب آپ کے پاس قلبی بیداری ہے، آپ کو اپنے دل کا کچھ پتہ چلے کہ میں خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں یا قرآن کی آیات کے پیچھے چل رہا ہوں۔ آپ اپنا تجزیہ کرو، اپنا جائزہ لو، اپنا مشاہدہ کرو، اور پھر آپ کہتے ہیں نا یہ فیصلہ کرو کہ میں نے اب یہاں سے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا، میں نے آئندہ سے قرآن کی آیات کے پیچھے جانا ہے۔ جس دن آپ یہ فیصلہ کرو گے نا، اس دن پھر آپ کا تجاہدوا فی سبیل اللہ قد افلح من تزکا، اس دن آپ سالک بنو گے۔ ابھی تو آپ طالب ہو نا، ابھی سالک بھی بننا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ابھی ہم نے یہ راستہ بھی لینا ہے، سالک بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے کھولے گا، سینہ کھولے گا، پھر ہم اللہ کی طرف سائر اور پھر طائر، اس کی طرف سائر دوڑنے والے، سیر کرنے والے، اور پھر طائر، پھر اس کی قربتوں میں پرواز کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں آپ کو تھوڑا ٹیسٹ دیتی ہوں کہ آپ کو بھی ذرا شوق پیدا ہو، بھئی میں بھی تو طائر بن کے دیکھوں، سائر بنوں، میں بھی تو سالک بنوں۔ کب تک دنیا میں ہم دنیا کے پیچھے اور دنیا داری اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تو ظالم، تو جاہل، تو غافل، تو منافق بنے رہیں گے؟ تو اب اللہ ہمیں نکالے، ہمیں شوق پیدا ہو، ہمیں وہ کہتے ہیں نا جاگ لگ جائے تو ہم جاگ جائیں۔ تو یہ روحانیت میں ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کوئی راہبر، کوئی مخبر، کوئی مرشد ہوتا ہے جو خود جاگا ہوتا ہے، پھر جاگ لگاتا ہے، جاگ کے پھر جاگ لگاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پھر جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو جگاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال ہے کہ جیسے دیکھیں ایک راہبر کے، ایک مرشد کیا ہوتا ہے کہ وہ جل رہا ہے اندر سے اللہ کی محبت میں، تڑپ میں، ہر وقت الاؤ اس کے اندر دہک رہے ہوتے ہیں، اللہ کی محبتوں کے، قربتوں کے، چاہتوں کے، اللہ کی کہتے ہیں نا آیتوں کے، اس کے اندر الاؤ ہوتا ہے ہر وقت، ایک مرشد، ایک راہبر۔ لیکن وہ ہر کہتے ہیں نا راہبر کے اندر نہیں ہوتا، وہ جو شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی جنہوں نے منازل طے کی ہوتی ہیں نا، مجاہدے کیے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں یہ الاؤ، حق کے الاؤ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس لیے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ اس الاؤ کی اس ایک چنگاری وہ دے دیتے ہیں اپنے آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ جو مرید بن کے آتے ہیں، جو ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے اس راہبر سے کچھ خیرات لینی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر ان کو اس الاؤ سے، اس نور کے الاؤ سے جو اس کے سینے میں جل رہا ہوتا ہے، ایک استاد، ایک مرشد، ایک راہبر کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک الاؤ رکھا ہوتا ہے، جو اس کے سینے کے اندر حق کا نور، جیسے ہوتا ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کمشکا، اس کے سینے میں ایک نور ہوتا ہے، اس نور کے ہر دن اس نور کا جو الاؤ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جتنا وہ اللہ کی آیات میں، قربتوں میں، رحمتوں میں، محبتوں میں، خشیتوں میں رہتا ہے، اس کا اندر کا الاؤ بڑھتا جاتا ہے، اس کی لو بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا پھر حکم ہے کہ آؤ میرے ایسے بندوں کے پاس جن کے پاس نور ہے، حقیقت کا، معرفت کا، اللہ کی قربت کا، پھر ان کے نور سے تمہیں ایک چنگاری ملے گی، اور تمہارے اندر بھی پھر وہ چنگاری، تمہارا جو سویا ہوا قلب ہے، جو تمہارا دل کا جو اجڑا ہوا دیار ہے نا، وہ پھر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، تمہارے اندر بھی یہ لو لگ جائے گی، ان کے دل کے الاؤ سے تمہارے اندر بھی لو لگ جائے گی، تمہارے بھی پردے ہٹیں گے، تم بھی جاگ جاؤ گے
تم بھی حق کے طالب بنو گے، سالک بنو گے، سائر بنو گے، طائر بنو گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی چاہت، خواہش، راحت، محبت اس الاؤ کو بنائیں کہ میں نے نور کے الاؤ سے ایک چنگاری لینی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک قطرہ، ایک ذرہ مجھے نور کا مل جائے تاکہ میرا دل بھی اللہ تعالیٰ اس نور سے منور فرما دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے میرے دل میں اور میری نیت میں اور میرے دماغ میں جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک نور دینے کا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور دینے کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کل حشر کے دن پتہ کیا ہونے والا ہے؟ جن لوگوں کے اعمال کہتے ہیں نا کھوکھلے ہوں گے، بے وزن ہوں گے، وہ روئیں گے، تڑپیں گے، نور ڈھونڈیں گے۔ جو انہیں نظر آئیں گے نور والے، ان کے ترلے منتیں کریں گے کہ یہ تمہارے پاس اتنا نور ہے، تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر نور ہی نور ہے، ہمیں بھی اس نور سے ایک قطرہ دے دو نا۔ تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے دنیا میں کتنا دیا تھا آپ کو، دیا تھا کہ نہیں؟ قرآن سے کبھی دیا تھا، کبھی حدیث سے دیا تھا، کبھی ذکر سے دیا تھا، کیوں نہیں وہاں لیا تم نے؟ جب تمہیں دنیا میں ہم نور دیتے تھے کیوں نہیں تم لیتے تھے؟ اور جب تم لے کے جاتے تھے اس کو سنبھالتے کیوں نہیں تھے؟ کیوں تم غیبتیں اور حسد اور کینہ اور بغض اور کہتے ہیں نا جہالت میں وہ نور تم ضائع کر دیتے تھے؟ ادھر تم لے کے جاتے تھے ہم سے، ادھر تم جا کے اس کو گرا دیتے تھے۔ کیوں نہیں تم نے سنبھالا تھا؟ اگر تم نے سنبھالا ہوتا تو آج تمہارے بھی آگے بھی نور ہوتا، پیچھے بھی نور ہوتا، دائیں بھی نور ہوتا، بائیں بھی نور ہوتا، اور تم نور کی روشنی میں، تم نور والے کی پیروی میں تم جنت کی طرف جا رہے ہوتے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کتنی گہری باتیں سمجھا رہی ہوں؟ یہ نور، یہ قرآن کا نور، یہ آیات کا نور، یہ کہاں ہمیں ملے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج تو اللہ پیش کر رہا ہے۔ آج آپ خوش نصیب ہو، اللہ آپ کو اس نور کی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ حشر کے دن لوگ تڑپیں گے اس نور کے لیے، ڈھونڈیں گے اس نور کو، ترلے منتیں کریں گے اس نور کے لیے، لیکن وہاں نور دینے والا، بانٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے یہاں سے نور کا بندوبست نہیں کیا نا، جس نے یہاں سے اپنے دل میں نور نہیں بھرا، اپنے روح کو نور کی غذا نہیں دی، یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اس کی قبر بھی اندھیر نگری ہوگی، اس کی قبر میں بھی تباہی اور بے بسی ہوگی، اور حشر میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ ہم صرف پڑھ نہیں رہے، ہم روح کے لیے نور، قبر کے لیے نور، اور حشر کے لیے، اپنے چہروں کے لیے نور کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخروی کمائی۔ یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم اخروی کمائی، ہم جنت کی کمائی، ہم ایمانی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی در چاہیے، فیضان مصطفیٰ چاہیے، ان کی نگاہ کا فیضان۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ کا جب تک فیضان مصطفیٰ نہیں ہوگا نا، آپ آخرت کی تیاری اور آخرت کے لیے نور کا بندوبست اور ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ قدر کرنے والے بنو اور سمجھنے والے بنو۔ جب انسان کو کسی کو سمجھ نہیں ہوتی نا، کوئی اندھا بھی ہو، دیکھیں کوئی اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، جاہل بھی ہو، اس کو اب ہیرا پکڑا دو، وہ کیا کرے گا؟ ادھر سے لے گا، پاس جا کے پھینک دے گا، کیونکہ نہ اس کو پہچان ہے، نہ اس کو قدر ہے۔
समझ रहे हो? तो जब ना पहचान है ना कदर है तो शुक्र भी नहीं है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, खुदारा ये जो आपको इस वक्त मिल रहा है ना, इसको पहचानो और इसकी कदर करो और अल्लाह का सदहा शुक्र करो। और मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊं, अपनी हालत बताऊं, मुझे कभी कभी ये होता है कि मैं जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, जो अल्लाह नवाज रहा है, जो अल्लाह ताला हमें नूर की हैरात बरसात कर रहा है, इस पर सारी जिंदगी कहते हैं ना सजदे में सर रख के रोते रहो। तो मुझे लगता है इसका शुक्र मैं अदा कर नहीं सकती। ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी नेमत है, ये इतनी बड़ी सआदत है, ये इतनी बड़ी अज़मत है। ये आपको तब पता चलेगा जब जब हम कब्र में जाएंगे, जब हम हशर में मिलेंगे। आपको समझ आ रही है? आपको इसकी हकीकत और अज़मत की तब समझ आएगी जब अल्लाह ताला सब के सारे पर्दे हटा देगा और हकीकत ऐसे दिखा देगा। आज आप हकीकत आपकी नज़रों से ओझल है ना, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे दिलों पर गफलत, जहालत और जुल्मत और मुनाफकत के पर्दे हैं। हम हिजाबों में हैं। मैं आपको बताऊं, जिनके हिजाब हट जाते हैं ना, फिर वो दुनिया में नहीं होते, फिर वो आखिरत में होते हैं। वो आखिरत में होते हैं, वो आखिरत में रहते हैं, वो आखिरत से दुनिया को देख रहे होते हैं। देखिए कितना फर्क आ जाता। जिनके पर्दे नहीं हटे हुए ना, जो हमारी तरह के लोग हैं, वो दुनिया में रुचे हुए, दुनिया में खुबे हुए, दुनिया में डूबे हुए, दुनिया के सताए हुए, दुनिया के रुलाए हुए, दुनिया की चकाचौंध के भटकाए हुए लोग होते हैं, जो हमारी तरह के लोग होते हैं। इसलिए वो लड़ना, मरना, झगड़ना, दौड़ना सब दुनिया का उनका होता है। ख्वाहिशें, राहतें, चाहतें सब दुनिया की, क्योंकि वो दुनिया में होते हैं। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, जो अनअमत अलैहिम वाले होते हैं, वो दुनिया में नहीं होते, वो आखिरत में होते हैं। उनका दिल, रूह, दिमाग सब वहाँ होता है, सिर्फ जिस्म यहाँ होता है। अब ये बातें इतनी गहरी है ना कि मैं इस तरफ चलती जाऊँ तो फिर हमारी आयत रह जाएगी। बहरहाल अब आयत की तरफ आते हैं। आयत मुबारका देखिए, इसमें अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। जो भी मैं आपसे बात कर रही थी ना, वो ये आयत लिखते हुए आ रही थी, तो आयत से ही रिलेटेड हैं। ये इसी आयत का बैकग्राउंड है जो मैं आपको समझा रही होती हूँ, लेकिन आसान अल्फाज में। कहते हैं ना, एक आम फहम अंदाज से, एक इंसानी अंदाज से, कि आयत को मैं अमली सूरत में आपको समझा रही होती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि ये आयत हमारे लिए है, इस पर हमने अमल कैसे करना है, और इससे नसीहत और हिदायत के जो पहलू हैं वो जब हम लेंगे ना, तो फिर हमारा पर्दे भी हटेंगे और हमारा हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि हम दुनिया में नहीं रहे। ऐसे लगेगा हम वाकई अब आखिरत में रहने लगे हैं और दुनिया को देखने लगे हैं। आपको समझ आ रही है? जिन्हें कुरान का फहम और शऊर हासिल हो जाता है, वो फिर आखिरत में रहते हैं और दुनिया को देखते हैं। आपको समझ आ रही है? तो देखें, अब आप आयत मुबारका को मुलाहिज़ा कीजिए, 132 सूरत अल-बकरा की। इसमें अल्लाह ताला हमें क्या नसीहत दे रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना, कि ए मेरे बेटो, खुदा ने, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है। फला तमूतुन्ना, तो तुम ना मरना,
تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہی ہونا، مسلمان ہی بننا۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ میں اگر آپ توجہ فرمائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک فرما رہا ہے، اور اب سے نہیں، کب سے؟ آیت 124 سے چل رہا ہے یہ۔ تو آپ نے کچھ کہتے ہیں نا حاصل کیا، اللہ کچھ سمجھا رہا ہے، ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جیسے دیکھیں آدم علیہ السلام کی آپ کو مثال ہے، آدم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ توبہ کیسے کرنی، گناہ کیسے ہوگا، شیطان تمہیں ورگلائے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا، حق سے ہٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے وسیلے سے ہمیں دکھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، لیکن انبیاء یہ ہمیں پھر بچنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ہوگا لیکن تم نے بچنا، وے آؤٹ کیا ہوگا، پھر اس کا حل کیا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے شیطان دیکھیں دن رات ہمارے اوپر جال پھینکتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے، ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، لیکن اب بچنا کیسے ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، ان کا وسیلہ سامنے رکھو۔ جس طرح انہوں نے دن رات اللہ کے آگے گر گڑا کے دعائیں کی، روئے، تڑپے، التجائیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنکونن من الخاسرین، زاری آہو زاری، فقیری، مسکینی، حضوری، اللہ کی راستے کی کہتے ہیں نا بندگی، فقیری ہر دم کی، تو اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دین کو کیسے قائم کرنا ہے، آدم علیہ السلام نے سکھایا شیطان سے کیسے بچنا ہے، حق کا راستہ کیسے لینا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کو تم نے حاصل کیسے کرنا ہے، پھر دین کے راستے پر چلنا کیسے ہے، پھر دین کو تم نے قائم کیسے کرنا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی عظمت کیا ہے، دین کی اللہ کی بارگاہ میں پھر ہمیں کس طرح ہم نے اس کو اقامت پہ لے کے جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں دین کی حقیقت اور عظمت سکھا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی، دین حنیف کا نام دیا ہے کہ ان کے در پہ بیٹھو، پہلے شیطان سے بچ کے آؤ، آدم علیہ السلام کے در سے ہو کے آؤ، نوح علیہ السلام کے در سے تم سیکھو کہ میں نے کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ ہر نبی کے در سے کچھ نہ کچھ حیرات لے کے آؤ، لیکن جب تم ابراہیم کے در پہ آ جاؤ تو پھر تم اپنی فکر چھوڑ دو، اب تم دین کی فکر کرو، دین کو اقامت کرنے کی، قائم کرنے کی، دین پر استقامت سے چلنے کی، دین کی حفاظت کرنے کی، دین کی اطاعت کرنے کی۔ یہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھائیں گے بھی، دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، اور پھر یہاں سے یہ تمہارے رہبر ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نبی پہلے ایک سے دوسرے سے تیسرے پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، نوح علیہ السلام پھر رستے میں آتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، پھر چلتے چلتے جب ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں، اس طرح ہوتے ہوتے پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں ہمیں ملتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سارا ایک رستہ ہے، سارے انبیاء کے در سے خیرات لے کے، تربیت لے کے، اطاعت لے کے، طہارت لے کے، خشیت لے کے ہم نے در مصطفیٰ پہ آنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخری جسے کہتے ہیں نا کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، تربیت جو مزید کہتے ہیں نا پالش کرنا ہے، جو مزید اصلاح اور فلاح کے پہلو ہوتے ہیں نا، وہ پھر بارگاہ مصطفیٰ سے ملتے ہیں۔ یہ عملی طور پہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، پتہ ہے ہمیں پہلے میں نے بارگاہ آدم علیہ السلام میں جانا ہے،
پھر میں نے نوح علیہ السلام میں جانا ہے کہ حق کے لیے میں نے ہر مشکل برداشت کرنی ہے. پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے. ہاں پھر اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی. پھر میں نے جس طرح انہوں نے مجاہدے کیے، مشقتیں کی، حق کا رستے میں تکلیفیں سہی، پھر میں نے بھی ریاضت، محنت، مشقت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے پہنچنا ہے، اپنے آپ کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانا ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ میں نے بیٹھ جانا ہے. یہ ہے جو میں آپ کو شارٹ لفظوں پہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ در مصطفیٰ کی فقیری لے لو. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے، نہیں، اس کا بھی پورا مجاہدہ ہے، پورا راستہ ہے. در مصطفیٰ کی فقیری یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، یہ انبیاء کے در سے گزر کے ہو کے، ان کے در سے تربیت لے کے، ان کے در سے ان کے مجاہدے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. وہ آپ کو آگے 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 ہینڈ اوور کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو یہ سارے دیکھیں قلب کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ نفس ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفاء پہ رسول اللہ ہے، سب سے اوپر محمد رسول اللہ ہے. جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ در مصطفیٰ کا منگتا ہوتا ہے، اس نے یہ سارے مراحل طے کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے در پہ جب ہم آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اس در پہ دیکھیں، آج بھی مقام ابراہیم پہ ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں، سر رکھتے ہیں. یہ آپ ذرا نوٹ کریں بات، مقام ابراہیم پہ سر رکھتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے اپنے سر کو سر تسلیم ہم کرنا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور صرف خود ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی. یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، ان کی چاہت کیا ہوتی ہے، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، انبیاء کی فکر کیا ہوتی ہے، ان کی محبت کیا ہوتی ہے. ہمارے جیسے لوگ اولاد کو مال کی وصیت کرتے ہیں، جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، یا کوئی کہتے ہیں نا زیورات کی. ہم تو اس طرف دوڑنے والے لوگ ہیں، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ان کی کل کائنات، کل سرمایہ دین ہوتا ہے. وہ دین کی وراثت علم اور تقوی، علم اور تقوی اور صراط المستقیم اور نبی کا اسوہ حسنہ، اللہ کی رضا، نبی کا اتباع، ان کی وراثت یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری تو جائیداد، مال، مکان، زیورات ہوتی ہیں نا. انبیاء کی وراثت ہوتی ہے علم، تقوی، نصیحت، ہدایت، شریعت، نسبت، طریقت، دین کی عظمت، قرآن کی، اللہ کے کلام کی، دولت اور اللہ کی قربت. یہ انبیاء کی یہ وراثت ہوتی ہے. اور وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو وصیت بھی یہی کریں، لیکن وصیت سے پہلے ان کی تربیت بھی یہی کریں. ان کی ترجیح تقوی ہونی چاہیے. ہماری اولاد کی جو دوڑ ہے نا، علم کی طرف، علم حاصل کرنے کے لیے دوڑیں. جائیدادیں اور کیا کہتے ہیں، مکان اور دنیا کی زیب و زینت، رہائش، آسائش کے پیچھے نہ دوڑیں. انبیاء جو ہوتے ہیں نا، انعمت علیہم کے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، مصطفین ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کو بھی اپنے رستے پہ لگاتے ہیں. وہ اپنی اولاد کو ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت، چلاکی، ہوشیاری، چال بازی، مکاری اور دغا بازی اور دنیا کی دھوکے بازی کے سبق نہیں دیتے. اللہ یہ سمجھا رہا ہے. تو وہ اپنی اولاد کی شروع سے بنیاد ہی ایسی رکھتے ہیں، علم اور تقوی پہ، علم اور تقوی. اور پھر انہیں وہ ساری زندگی یہی سمجھاتے ہیں، تم نے کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، لا الہ الا اللہ ڈھونڈنا ہے، الا اللہ پہ کھڑے رہنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کتنا نقصان ہو، چاہے تمہیں کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، الا اللہ نہیں چھوڑنا، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا.
اللہ کی آیت نہیں چھوڑنی، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، اللہ کی رضا نہیں چھوڑنی، اور محمد الرسول اللہ کی پیروی مرتے مر جانا پر محمد الرسول اللہ کی پیروی نہیں چھوڑنی۔ محمد، میم محمد، دیکھیں غور کریں، میم محمد، میم مسلم، میم متقی، میم مومن۔ کبھی آپ نے غور کیا میم پہ؟ جو کچھ بھی ملے گا میم محمد سے من کو ملانے سے ملے گا۔ مسلم بھی یہی، متقی بھی یہی، مومن بھی یہی، مخلصین بھی یہیں سے بنو گے، مقربین بھی یہیں سے بنو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کی یہاں سے تمہیں مراد ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو یہ راز، ان رازوں پر ہم غور ہی نہیں کرتے، اور ہم بس سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں اور زبانی صرف کہتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں۔ رسول کو نہ جانا، نہ رسول کو پہچانا، نہ رسول کی مانی ہم نے۔ تو محمد رسول اللہ میم کے راز ہی ہمیں نہیں پتہ۔ ابھی تو آگے ہا ہے، پھر میم ہے، پھر دال ہے، اس کے تو اسرار ہی کیا ہیں۔ تو اس لیے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو یہی وصیت کرتے ہیں۔ دیکھیں آخری وصیت جو بہت اہم بات ہوتی ہے، ہم تو دنیا کی کرتے ہیں نا، فلانے کا مال یہ فلانے کو دے دینا، اتنا مال اس کو دے دینا، اس کو یہ بات کہہ دینا۔ ہماری تو وصیتیں نصیحتیں ساری دنیا کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جو حق والے ہوتے ہیں ان کی وصیت بھی آخرت اور ان کی نصیحت بھی ہدایت کی ہوتی ہے، اور ان کی اپنی اولاد کی تربیت بھی ساری قرآن کی ہوتی ہے اور رحمان کی ہوتی ہے، اور انہیں فرقان کی فکر ہوتی ہے، انہیں دنیا جہان اور دنیا کے ساز و سامان کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ ان کا حال ایسا ہوتا ہے، جو انعمتا علیہم والے ہوتے ہیں، جو معرفت والے ہوتے ہیں، جو طریقت والے ہوتے ہیں، جو شریعت والے ہوتے ہیں، جو حقیقت والے ہوتے ہیں نا، جو ہدایت والے ہوتے ہیں، ان کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو علم پہلے، پھر تقوی، پھر کلمے کا وعدہ، پھر صراط مستقیم کا راستہ، پھر قرآن کا اتباع اور نبی کے اسوہ حسنہ اور امت محمدیہ کا عہدہ، اپنی اولاد کو یہ دولت دے کے جاتے ہیں، یہ وصیت دے کے جاتے ہیں، یہ نصیحت دے کے جاتے ہیں، یہ خیرات دے کے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے سمجھا رہا ہے، اپنی اولاد کی وصیت کیا کرو، نصیحت کیا کرو، اور ان کی تربیت کیا کرو، جیسے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کہ انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند فرمایا ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ۔ وہی بات جو میں آپ کو سمجھا رہی تھی، انبیاء کو یہ فکر ہوتی ہے اللہ کو کیا پسند ہے، وہ کرو۔ اس دنیا میں ہم وہ کرنے آئے ہوئے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا راستہ صراط المستقیم، اللہ کا مانگا ہوا قلب سلیم، اللہ کا چاہت ہم نفس مطمئنہ، اللہ کا دیا ہوا اسوہ حسنہ مصطفیٰ، ہم وہ کرنے آئے ہوئے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، جو اللہ کو پسند ہے۔ اس دنیا میں تم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ کی خواہش ہے، جو اللہ کی پسند ہے۔ اللہ کا پسندیدہ لباس کون سا ہے ہمارے لیے؟ تقوی۔ کون سا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ پسند کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ کون سا دین پسند کیا ہے؟ دین اسلام۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیطان مکاری سے کیا کرتا ہے؟ ہمارا سارا کچھ الٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیری زندگی تو تیری پسند ہے، تو تیری خوشی ہونی چاہیے، تو تیری مرضی ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ جو ہے نا، یہ ہمیں جنت میں ملے گا،
جو ہم دنیا میں شیطان ہمیں ڈھونڈنے کے لیے لگا دیتا ہے نا اور ہماری مہلت ضائع کرتا ہے، تیری خوشی، تیری پسند، تیری مرضی، یہ تو جنت میں ہونا ہے، لیکن شیطان ہمارا دماغ پرگلا کے ہمیں الٹ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو وہ کر جو مجھے پسند ہے، میرا راستہ لے، میری پسند کا لباس تقوی پہن، مجھے دیا ہوا کلمے کا وعدہ نبھا، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر، جو میں نے تجھ سے مانگا ہے تقوی کا زیادہ راہ وہ حاصل کر، جو مجھے پسند ہے نفس مطمئنہ وہ حاصل کر، جو میں چاہتا ہوں قلب سلیم حاصل کر، جو میں نے تجھے دیا ہے خلافت کا عہدہ دیا ہے اس کو نبھا، اور امت محمدیہ کا عہدہ نبھا، دنیا میں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جب تو میرے پاس آئے گا میں تجھے وہ سب کچھ دوں گا جو تو چاہے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہاں ہمیں شیطان نے بھٹکایا ہوا ہے، ورگلایا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اپنا فوکس اس طرف رکھو، ان اللہ اصطفیٰ، جو اللہ نے چنا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کی مرضی، ان کی در کی فقیری اسیری حضوری کرو، لکم الدین، تو تمہیں دین ملے گا، پیروی مصطفیٰ کرو گے تو دین اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے۔ رضائے خدا اتباع مصطفیٰ میں چھپی ہوئی ہے، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو دین کو قائم کرنا ہے تو پیروی مصطفیٰ کرو، کیونکہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے، دین اللہ نے چنا ہے اسلام، اور رسول اللہ نے چنا ہے محمد رسول اللہ، اور کتاب اللہ نے چنی ہے قرآن، اور راستہ اللہ نے چنا ہے صراط المستقیم، اور جو وعدہ اللہ نے چنا ہے وہ ہے شہادہ کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے پیچھے چلو جس کو میں نے چنا ہے، اپنی مرضی سے نہ چنو، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، یہ آسان ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، یہ سب کر رہے ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے، نہیں۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں جو سب کر رہے ہیں وہ نہ کرو، جو رب کہتا ہے، جو رب نے چنا ہے، جو رب کو پسند ہے، جو رب کی منشا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ کرو۔ تو اللہ تو یہی چاہتا ہے، جو میرا چنا ہوا دین ہے، میرا چنا ہوا رسول ہے، میرا چنا ہوا راستہ ہے، میرا چنا ہوا قرآن ہے، اس پر چلو۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے، اپنی اولادوں کو یہی نصیحت کرتے تھے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیں ان کی کہاں تک فکر ہوتی تھی اسلام کی، کس قدر انہیں تڑپ ہوتی تھی کہ مرتے دم تک وہ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس دولت ہو، تمہارے پاس مکان ہو رہنے کے لیے، تمہارے پاس جائیدادیں ہوں، تمہارے پاس اولادیں ہوں، کس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ انتم مسلمون، کہ تم مسلمون کی حالت میں تمہیں موت آئے، یعنی اسلمہ اور مسلم، یہ تیسرا درجہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا درجہ جو ہوگا وہاں سے تقوی شروع ہوگا، تو تقوی ہی تو ہے متقیوں کے لیے اللہ جنتیں سجا رہا ہے، جنتوں کا وعدہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو جس طرح دیکھیں، مثال میں آپ کو دوں، ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں کم از کم پاس تو ہو جانا نا، تو انبیاء کو یہی فکر ہوتی تھی اپنی اولادوں کے بارے میں کہ تم مسلمون تو کم از کم ہونا، کہ جنتوں میں داخلہ مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں سکول میں کالج میں داخلہ مل جائے، اتنے نمبر تو کم از کم لینا۔ تربیت ہم اعلیٰ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو حدود، قیود، اسلامیات اور اللہ تعالیٰ کی چاہت راحت سب آیات سمجھاتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کم از کم اتنے نمبر ضرور لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنے ہی نمبر لینا، یہ صرف ہم کہتے ہیں نا اپنے بچے کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کم از کم اتنے نمبر تو ضرور آئے نا کہ تم پاس ہو کے آگے چلے جاؤ۔ اسی طرح دیکھیں انبیاء اکرام ساری زندگی اپنی اولادوں کو دینی، قرآنی، ایمانی، نورانی، روحانی، اخروی، جنتی، رحمانی تربیت کر کے آخر میں کہتے ہیں لیکن اس بات کا، یعنی ہمیں وعدہ تم دو، اتنا تم نے ضرور رکھنا ہے،
تمہاری زندگی میں، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو جانو، پہچانو اور مانو، وہ مسلمون ہو جو رب کی ماننے والا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی نہ منوائے، نہ اپنی مانے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ پسند ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی مانتے ہیں اور اپنی منواتے ہیں، وہ مسلمون نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو ہر وقت کیوں، کب، کیسے لڑتے ہی رہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں، ذہن میں لڑتے رہتے ہیں، اللہ سے لڑتے رہتے ہیں، لوگوں سے لڑتے رہتے ہیں، وہ مسلمون نہیں ہوتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو پہلے درجے پر بھی نہیں ہوتے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے آ جاؤ، اور اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے وجہہ للہ، اللہ کے آگے تم جھک جاؤ۔ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اسلم ہوتا ہے، اسلم ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو وہ اسلمہ ہوتا ہے، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ مسلم ہے، پوری طرح سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، رضائے خدا کے حوالے کر دیا، میں نے اللہ کے آگے سر رکھ دیا، میں مسلم ہوں۔ تو میں پھر یسلم، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ یسلم ہوتا ہے، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، خوشی آئے یا غم آئے، نفع آئے یا نقصان آئے، مجھے پرواہ نہیں، مجھے تیرے در کی فقیری چاہیے۔ یہ ہوتا ہے جو انبیاء مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ ہمیں فقیری کی حالت میں ہم مسلمون کے درجے پر ہوں جب ہماری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں ہوتی ہے یہ فکر؟ اسلم سے گزر کے، اسلم سے گزر کے، مسلم بن کے ہم یسلم بنیں۔ انبیاء اکرام اپنی اولادوں کو اس طرف لگاتے تھے، اور اپنے آپ کو بھی وہ اسی رستے پہ چلاتے چلاتے مسلمین سے ہوتے ہوتے وہ پھر متقین، مومنین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، مخلصین، قانتین، مقربین، درجے تو وہ سارے طے کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو وہ اتنی نصیحت ضرور کرتے ہیں، سمت درست رکھنا، اپنی سمت اپنی مسلمون والی رکھنا، تاکہ پھر آگے جا کے تمہیں درجے بھی ملے اور مقامات بھی ملے۔ اللہ کرے ہم بھی در ابراہیمی سے نصیحت لیں، ہدایت لیں، حکمت لیں، اطاعت لیں، خشیت لیں، اور اللہ کی قربت لیں، اور سب سے ضروری جو ہے تربیت لیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ جب ہماری تربیت ہوگی تو پھر ہی ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر پائیں گے نا۔ یہ نقطہ نوٹ کریں، اگر ہماری تربیت نہیں ہے اپنی، اگر ہمارے اپنے پاس قرآن کی نصیحت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اللہ کی خشیت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہی قرآن سے طہارت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتاؤ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ اور جب اولاد کی اگر ہم تربیت ہی نہیں کریں گے تو ہم وہ مائیں کیسے بنیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے جس نے اپنی بھی تربیت کی ہو، قرآن سے نصیحت، ہدایت اور حکمت لے کر، اور پھر آگے اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی نہج پر کی ہو، اسی راستے پر کی ہو جس طرح انبیاء اکرام کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو اسی فکر میں پالا ہو، اسی فکر میں ان کو رکھا ہو، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو، تمہاری جوانی کی حفاظت ہو، تمہاری اخلاقی تربیت ہو، تمہاری ذہنی تربیت ہو، تمہاری روحانی تربیت ہو، تمہاری نفسانی تربیت ہو، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، دیکھیں، انبیاء کی بھی، ایک رہبر کی بھی، اور ایک ماں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور ہم اپنے نفس کی بھی تربیت کرنے والے بن جائیں،
ہم اپنے آپ کو ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت سے نکالیں اور تزکیہ اور طہارت اور خشیت سے اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہلے مسلمون بنائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک ہماری حاضری کا وقت آئے تو ہم متقی بن چکے ہوں اور ایمان حاصل کر کے اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ راضی رحمان بھی ہو اور جنتان بھی ہو۔ آمین ثم آمین۔